الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز ناظرین و سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام تفسیر مظہری کا سلسلہ وار درس جاری ہے، اور اس میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 276 سے ہمارے درس کا آغاز ہے۔ 276۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا يحب کل کفار اثیم۔ مٹاتا ہے اللہ تعالیٰ سود کو اور بڑھاتا ہے خیرات کو، اور اللہ تعالیٰ دوست نہیں رکھتا ہر ناشکرے گنہگار کو، یعنی جو بھی ناشکری کرتا ہے اور گنہگار ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو دوست نہیں رکھتا۔ یمحق اللہ الربا، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے، مطلب اس کی برکت کو ختم کر دیتا ہے اور اس مال کو ہلاک کر دیتا ہے جس میں سود داخل ہو جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی سود میں کتنا ہی زیادہ مال والا ہو جائے مگر اس کا انجام قلت کی صورت میں، یعنی کم ہونے کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ اسے ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی صحت کا، یعنی اس کے صحیح ہونے کا ذکر کیا ہے۔ انہی سے ایک اور روایت سے سود، یعنی ایک اور روایت ہے کہ سود چاہے کتنا ہی زیادہ کیوں نہ ہو وہ قلیل ہی ہوتا ہے، یعنی کم ہی ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہے کہ بڑھاتا ہے خیرات کو، یعنی اس کے ثواب کو دگنا کر دیا جاتا ہے، بڑھا دیا جاتا ہے، اور اس مال میں برکت ڈالتا ہے جس سے صدقہ نکالا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک مرفوع حدیث گزری ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ صدقے کو قبول کرتا ہے، اس کو یوں بڑھاتا ہے، یعنی اس طرح بڑھاتا ہے جس طرح تم میں کوئی بچھیرے کو پالتا ہے، یعنی اب اس کی پرورش ہوتی ہے تو بڑھتا چلا جاتا ہے۔ یہ روایت متفق علیہ ہے۔ انہی سے ایک روایت مروی ہے کہ صدقہ مال میں کمی نہیں کرتا، یعنی صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، اور معاف کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عزت میں اضافہ کرتا ہے، یعنی عزت کو بڑھا دیتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے لیے تواضع کرتا ہے یعنی جھکتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بلند کر دیتا ہے۔ اسے امام مسلم اور ترمذی رحمہ اللہ تعالیٰ نے روایت کیا ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان الفاظ کے ساتھ اسے روایت کیا ہے کہ مال جو ہے صدقہ سے کم نہیں ہوتا۔ ان دو فرشتوں والی حدیث بھی گزر چکی ہے جو ہر روز یعنی ہر دن زمین پر آتے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ دعا کرتا ہے کہ اے اللہ خرچ کرنے والے کو اچھا بدلہ عطا فرما۔ الحدیث، پوری حدیث پاک جو ہے وہ ذکر کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دوست نہیں رکھتا، یعنی ناپسند کرتا ہے ناشکرے لوگوں کو، کیونکہ قیومیت کا مقتضی محبت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قیوم ہے اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ وہ محبت کرے، اور محبت کسی ایسے عارضے کی وجہ سے، یعنی کسی ایسی چیز کی وجہ سے، باہر والی چیز کی وجہ سے ہی ختم ہوتی ہے جو بغض کا یعنی نفرت کا باعث ہو، اور وہ کفر ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ کا عیال ہے، یعنی کنبہ ہے۔ مخلوقات میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سب سے محبوب یعنی پسندیدہ وہ ہے جو اس کے عیال کے ساتھ احسان کرے، اچھا سلوک کرے۔ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے شعب میں حضرت عبداللہ بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسے روایت کیا ہے۔ کفار نسیم، یعنی جو محرمات کی حلت پر اصرار کرنے والا ہو، حرام چیزوں کے حلال ہونے پر بہت زیادہ زور دینے والا ہو، اور اثیم مطلب یعنی جو گناہوں میں منہمک ہو، ڈوبا ہوا ہو۔ اگلی آیت کا نمبر ہے 277۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور کرتے رہے اچھے عمل، ایمان لا کر نیک کام کرتے رہے اور صحیح ادا کرتے رہے نماز کو اور دیتے رہے زکوٰۃ کو، ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس، نہ کوئی خوف ہے انہیں
اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جو وہ اللہ کی طرف سے پیغام لائے اس پر ایمان لائے، یعنی جو لوگ ایمان والے ہیں تو اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول پر اور رسول پاک جو چیز لے کر آئے ان تمام چیزوں پر ایمان لائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسولوں کی زبان سے جو انہیں حکم دیا اس پر عمل کیا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں جن چیزوں سے منع کیا، روکا، جیسے سود، تو اس سے رک کر اعمال حسنہ کیے، یعنی منع کی ہوئی چیزوں سے رک کر اچھے کام کیے۔ پھر اس کے بعد ہے واقام الصلاۃ، پہلے یہ ہے کہ نیک کام کیے، اب نیک کام میں نماز بھی داخل ہے، تو کہتے ہیں کہ عموم کے بعد ان دونوں کا خاص طور پر ذکر کیا، یعنی نماز کا اور زکوٰۃ کا خاص طور سے ذکر کیا، کیونکہ نیک کام میں نماز اور زکوٰۃ دونوں شامل ہے، لیکن خاص طور سے ان کا ذکر کیا تاکہ ان دونوں کی شرافت کا اظہار ہو، بزرگی ظاہر ہو، کیونکہ یہ دونوں بدنی اور مالی عبادت کی اصل ہیں۔ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یعنی آنے والے امر سے خوف نہیں جب انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں سے سب سے عظیم نعمت اعمال صالحہ کے ساتھ ایمان کو حاصل کر لیا، تو کسی چیز کے فوت ہونے پر یعنی چلے جانے پر وہ غمگین نہیں ہوتے۔ ابو یعلیٰ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسند میں، اور وہ ابن مندہ سے رحمۃ اللہ علیہ نے کلبی کی سند سے ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ سے، اور وہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کرتے ہیں، رضی اللہ تعالی عنہما سے نقل کرتے ہیں، وہ کہا کہ ہمیں خبر پہنچی ہے کہ بنی عمرو بن عوف ثقفی بنی مغیرہ بن عبداللہ بن عمیر بن مخزوم کو ادھار دیتے اور ان سے سود لیتے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ پر فتح عطا کی، یعنی کامیابی دی، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام سود کو ختم کر دیا۔ تو بنی عمرو اور بنی مغیرہ حضرت عتاب بن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوئے، اور جبکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ پر امیر تھے، مکہ مکرمہ کے امیر تھے۔ بنو مغیرہ نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے بڑھ کر سود میں کسی کو زیادہ شقی نہیں بنایا، یعنی بدبخت نہیں بنایا، کہ ہمارے سوا یعنی ہمارے علاوہ تمام لوگوں سے سود کو ختم کر دیا۔ بنو عمرو نے کہا کہ ہمارے ساتھ طے ہوا کہ ہمارے لیے ہمارا سود ہوگا۔ حضرت عتاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خط لکھا، تو دونوں آیتیں نازل ہوئیں جو ابھی آ رہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، یہ آیت نمبر 278 ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ایمان والو ڈرو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اور چھوڑ دو جو باقی رہ گیا ہے سود سے، اگر تم سچے دل سے ایماندار ہو۔ یعنی ربا سے اگر چیز بچ گئی ہے، سود میں سے اگر کوئی چیز بچ گئی ہے جس کی تم نے شرط لگائی تھی، تو اس کو چھوڑ دو۔ اگر تم دل سے ایمان لائے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تمہیں حکم دیا ہے اس کی اطاعت کرو، کیونکہ اوامر و نواہی کی تعمیل ایمان کی صداقت کی دلیل ہے۔ یعنی جن کاموں کا حکم دیا گیا اور جن کاموں سے روکا گیا اس کو بجا لانا، یعنی عمل کو پورا کرنا، جس حکم کو پورا کرنا، اور جن باتوں سے روکا گیا ان سے رک جانا، تو یہ ایمان کے سچا ہونے کی دلیل ہے۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت اکرمہ سے نقل کیا ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ یہ ثقیف کے 4 بھائیوں کے بارے میں نازل ہوئی، قبیلہ بنو ثقیف کے 4 بھائیوں کے بارے میں نازل ہوئی، جو یہ تھے مسعود، عبد یعلیل، حبیب اور ربیعہ، جو عمرو بن عمیر کے بیٹے تھے۔ مقاتل نے بھی یہی کہا۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ سدی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ یہ آیت حضرت خالد بن ولید اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں ان کے حق میں نازل ہوئی۔ زمانے جاہلیت میں بنی عمرو جو قبیلہ ثقیف سے تعلق رکھتے تھے ان کے ساتھ سودی کاروبار کرتے تھے۔ اسلام آیا، ان دونوں کے سود کا بہت بڑا مال تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 9 ذی الحجہ کو، ذی الحجہ کی 9 تاریخ کو مقام عرفات میں حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا کہ خبردار، دور جاہلیت کی ہر چیز میرے قدموں کے نیچے ہے۔ دور جاہلیت کا خون بہا ختم ہو کر دیا گیا، یعنی کسی کا اگر خون بہا دیا گیا تو اس سے بدلہ لیا جاتا تھا، تو اب وہ سارے بھی جو قتل کے
بدلے لیے جاتے تھے اب وہ سارے ختم کر دیے گئے۔ سب سے پہلے ہم اپنے ربیعہ بن حارث کا خون بہا ختم کرتے ہیں، جو بنی اسد میں دودھ پینے کی غرض سے موجود تھا کہ انہیں حذیل قبیلہ کے لوگوں نے قتل کر دیا تھا۔ جاہلیت کا سود ختم کر دیا گیا، دور جاہلیت میں جو سود چلتا تھا وہ ختم کر دیا گیا۔ سب سے پہلے حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سود ختم کرتا ہوں، یہ سب ختم کر دیا گیا۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے حجۃ الوداع کے موقع پر یوم عرفہ کے روز، عرفہ کے دن خطبے کے بارے میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ذکر کیا ہے، تاہم یعنی ساتھ ہی جو ہے نزول آیت کا ذکر نہیں کیا۔ امام بغوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا کہ عطا اور اکرمہ رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ حضرت عباس بن عبد المطلب اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کھجوروں میں بیع سلم کی جب کٹائی کا موسم آیا تو بیع سلم کی جب کٹائی کا موسم آیا تو کھجوروں کے مالک نے کہا کہ اگر تم سارے کا سارا حق لو، پورا حق لے لو تو میرے لیے اتنا بھی نہیں بچتا جو میرے بال بچے کے لیے کافی ہو۔ کیا تم ایسا کر سکتے ہو کہ اس دفعہ یعنی اس مرتبہ تم نصف لے لو، آدھا لے لو، اور نصف یعنی آدھے کو مؤخر کر دو یعنی بعد میں لے لینا، تو میں تمہارے لیے باقی نصف میں اضافہ کر دیتا ہوں، باقی جو آدھا ہے اس میں اضافہ کر دیتا ہوں۔ ان دونوں نے ایسے ہی کیا۔ جب وقت مقرر آیا یعنی طے شدہ وقت آیا تو ان دونوں نے کھجوروں کے مالک سے زیادتی کا مطالبہ کیا، زیادتی کی درخواست کی، تو یہ خبر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں کو زیادہ لینے سے منع کر دیا، روک دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، ان دونوں نے اس آیت کو سنا اور اطاعت کی اور رأس المال لے لیا یعنی اصل مال لے لیا، باقی جو منافع وغیرہ تھا، زیادتی کی بات تھی، وہ چھوڑ دیا۔ اگلی آیت کا نمبر ہے 279۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اعلان جنگ سن لو، جنگ کا اعلان سن لو، اور اس کے رسول کی طرف سے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، یعنی اگر تم نے سود نہ چھوڑا تو جنگ کا اعلان سن لو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اور اگر تم توبہ کر لو تو تمہیں مل جائیں گے اصل مال، نہ تم ظلم کیا کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے گا، نہ تم پر ظلم کیا جائے، یعنی تم ظلم نہیں کرو گے تو تم پر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اگر وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، تو کہہ رہے ہیں کہ اگر تم نے ایسا نہ کیا، اگر تم باقی ماندہ سود نہ چھوڑو یعنی تم بچا ہوا سود نہ چھوڑو تو پھر اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے۔ حمزہ اور ابو بکر رحمہ اللہ تعالی علیہما نے فأذنوا کے بجائے فأذنوا مد کے ساتھ پڑھا ہے اور ذال کے کسرہ کے ساتھ، یہ آمنو کے وزن پر ہے، یعنی دوسروں کو بتا دو کہ تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حالت جنگ میں ہو، جنگ کی حالت میں ہو۔ یہ اصل میں اذن سے مشتق ہے۔ دوسرے قراء نے فأذنوا حمزہ ساکن پڑھا ہے، یہ مجرد کا وزن ہوگا اور یعنی اور زال جو ہے مفتوح ہوگا، زال جو ہے زبر والا ہوگا، یعنی تم خود جان لو اور یقین کر لو۔ حرب کو تعظیم کے لیے نکرہ لایا، بحربن تو حرب کو تعظیم کے لیے نکرہ ذکر کیا ہے۔ سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے نقل کیا ہے کہ قیامت کے روز سود خور سے کہا جائے گا، سود کھانے والے سے کہا جائے گا کہ جنگ کے لیے اپنا اسلحہ لے لو، جنگ کے لیے اپنے ہتھیار لے لو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع کیا ہے، روکا ہے کہ کھجور کھانے کے قابل ہونے سے پہلے خریدی جائے، یعنی کھجور کو کھانے کے قابل ہونے سے پہلے خریدنا منع ہے، اور فرمایا کہ جب ربا کسی بستی میں یعنی سود کسی بستی میں عام ہو جائے تو انہوں نے اپنے لیے عذاب الہی کو حلال کر لیا، اللہ کے عذاب کو جائز کر لیا، یعنی ان پر اللہ کا عذاب آئے گا۔ اسے حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے اور فرمایا کہ اس کی سند صحیح ہے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، روایت ہے
کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، کوئی بھی قوم ہو جب اس میں سودی کاروبار غالب ہو جائے تو انہیں خشک سالی آ لیتی ہے، یعنی ان کی پیداوار سب سوکھ جاتی ہے، اور کوئی بھی قوم ہو جب ان میں رشوت عام ہو جائے تو رعب اور خوف آ لیتا ہے۔ رشوت جب بڑھ جاتی ہے تو وہ پھر مرعوب ہو جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں۔ اسے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ علماء معانی نے کہا ہے کہ حرب اللہ یعنی اللہ کی طرف سے جو اعلان جنگ کی بات کی گئی آیت میں، تو اس سے مراد آگ ہے، اور حرب الرسول سے مراد تلوار ہے۔ اسی وجہ سے امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ یہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ یعنی اس بات کو چاہتا ہے کہ سود خور سے توبہ کے مطالبے کے بعد قتال کیا جائے، یعنی سود خور سے جنگ جو ہے پہلے اس سے توبہ کی درخواست کی جائے، پھر جو ہے اس سے جنگ کی جائے، یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کے امر کی طرف یعنی حکم کی طرف لوٹ آئے، جس طرح باغی کا حکم ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ظاہر بات یہ ہے کہ اگر اس کی پشت پناہی کرنے والا کوئی نہ ہو تو امام پر واجب ہے، یعنی اس کی تائید کرنے والا اگر کوئی نہ ہو تو امام پر واجب ہے کہ اسے قید کر دے یہاں تک کہ وہ توبہ کرے۔ اگر اس کی کوئی پشت پناہی کرنے والا ہو، پیچھے سے ساتھ دینے والا ہو، تو امام اس کو قید کرنے پر قادر نہ ہو تو وہ باغی کی طرح ہے، اس کے ساتھ قتال کیا جائے گا یہاں تک کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی طرف لوٹ آئے۔ یہی حکم ہوگا ہر اس آدمی کا جو کسی بھی فرض کا تارک ہو، کوئی بھی فرض کو چھوڑنے والا ہو، جس طرح نماز، روزہ وغیرہ، یا وہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرے اور اعلانیہ یعنی کھل کر اس پر اصرار کرے۔ رزین رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مناقب ابی بکر میں روایت کیا ہے کہ اگر انہوں نے پاؤں باندھنے والی رسی دینے سے انکار کیا تو میں ان کے ساتھ جہاد کروں گا۔ میں نے عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول کے خلیفہ یعنی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ نرمی کیجیے۔ آپ نے مجھے فرمایا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کیا زمانے جاہلیت میں جری اور دور اسلام میں بزدل، یعنی دور جاہلیت میں تو تم بہت بہادر تھے اور جب اسلام کا دور آیا تو بزدل ہو گئے۔ بے شک وحی کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، وحی اب نہیں آئے گی، دین مکمل ہو چکا ہے۔ کیا میرے زندہ ہوتے ہوئے دین میں کمی کی جائے گی، یعنی دین مکمل ہو چکا ہے، وحی کا سلسلہ رک گیا، کیا میرے زندہ ہوتے ہوئے دین میں کمی آ جائے گی؟ صحیح ہے، ان میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث یعنی جو روایت کی گئی حدیث طیبہ ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، قسم بخدا، اللہ کی قسم، میں ان لوگوں سے جنگ کروں گا جنہوں نے نماز اور زکوٰۃ میں فرق کیا، ڈیفرنٹ کیا، کیونکہ زکوٰۃ مال کا حق ہے۔ قسم بخدا اگر انہوں نے مجھے عناق یعنی بکری کا بچہ بھی نہ دیا جو وہ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے تھے تو اس کے روکنے پر یعنی نہ دینے پر میں ان سے جنگ کروں گا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں پہچان گیا کہ یہی حق ہے، یعنی اپنے رأس المال سے زیادہ وصول کرنے کے ساتھ ظلم نہیں کرتے، لا تظلمون ولا تظلمون، ظلم نہیں کرتے تو تم پر بھی ظلم نہ کیا جائے، تو اپنے اصل مال سے زیادہ وصول کرنے کے ساتھ ظلم نہیں کرتے، ٹال مٹول کرنے اور رأس المال میں کمی کرنے کے ساتھ تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا، کیونکہ آیت میں ہے کہ تم پر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، یعنی ٹال مٹول کرنے اور اصل مال میں کمی کرنے کے ساتھ تم پر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ادائے اصل میں یعنی اصل کو ادا کرنے میں غنی کا یعنی مالدار کا ٹال مٹول کرنا ظلم ہے، متفق علیہ۔ امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر انہوں نے توبہ نہ کی تو ان کو مال بھی نہیں ملے گا، کیونکہ حرام چیز کے حلال ہونے پر اصرار کرنے والا یعنی بہت زور دینے والا مرتد ہو جاتا ہے، یعنی اسی پر ڈٹا رہنے والا کہہ لیجیے، حرام چیز کے حلال ہونے پر اصرار کرنے والا اسی پر ڈٹا رہنے والا مرتد ہو جاتا ہے اور اس کا مال فے بن جاتا ہے، جس طرح ہم نے کہا یعنی دوسروں کا ہو جاتا ہے اس کا مال، جس طرح ہم نے کہا کہ وہ درست ہے یعنی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق، کیونکہ مرتد کا سارے کا سارا پورا کا پورا مال آپ کے نزدیک مال فے ہے، مگر امام ابو حنیفہ
رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جو اس نے حالت اسلام میں کمایا ہے تو اس کے قتل ہونے یا دارالحرب چلے جانے کے بعد اس کا مال مسلمان وارثوں کو منتقل کیا جائے گا، اور جو حالت ارتداد میں اس نے کمایا ہے وہ مال فے ہوگا۔ یہ مفہوم مخالف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک دلیل نہیں، یعنی جو مفہوم مخالف یعنی اس کا اپوزٹ مفہوم امام ابو حنیفہ کے نزدیک دلیل نہیں۔ اس طرح کہ جب وہ مال وارثوں کا ہے تو وہ اس کا نہ ہوا، اللہ تبارک و تعالی بہتر جانتا ہے۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو بنو عمرو اور سود خوروں نے کہا بلکہ ہم اللہ تبارک و تعالی کی طرف لوٹتے ہیں، ہم اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جنگ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ وہ رأس المال پر یعنی اصل مال پر راضی ہو گئے۔ یہ اس حدیث کا تتمہ یعنی مکمل حصہ ہے جو ابو یعلا رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی ہے۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ بنو مغیرہ نے تنگ دستی کی شکایت کی اور کہا یعنی محتاج ہونے کی شکایت کی اور کہا کہ فصل توڑنے تک فصل یعنی کھیتی کاٹنے تک ہمیں مہلت دے دو، تو انہوں نے انکار کر دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ اگلی آیت کا نمبر ہے 280، وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، کہ اگر مقروض یعنی جسے قرض دیا گیا وہ تنگ دست ہو یعنی بہت محتاج ہو تو مہلت دو اسے خوشحال ہونے تک، اور بخش دینا اسے یعنی قرض معاف کر دینا یہ بہت بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم جانتے ہو۔ تو یہاں کانا وَإِن کانا میں جو کانا ہے کانا تامہ ہے جو خبر کا متقاضی نہیں، یعنی خبر کا تقاضا نہیں کرتا بلکہ کانا میں ہی بات پوری ہو جاتی ہے، یعنی مقروض جسے قرض دیا گیا وہ تنگ دست ہو۔ اور بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ بغوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا کہ اس کی خبر نہیں، جب اسم نکرہ ہو تو یہ جائز ہوتا ہے، کہا جاتا ہے کہ اگر آدمی نیک ہو تو اس کی عزت کر۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ اگر تنگ دست مقروض ہو یعنی اسے قرض دیا گیا یہ مراد ہے۔ ابو جعفر رحمۃ اللہ علیہ نے عسرہ کو سین کے ضمہ کے ساتھ یعنی عسورہ پڑھا ہے، اور باقی قراء نے باقی قاری حضرات نے سکون کے ساتھ یعنی عسرہ پڑھا ہے۔ یہاں مبتدا محذوف ہے، مہلت دو اسے خوشحال ہونے تک۔ یہاں مبتدا جو ہے چھپا ہوا ہے جو الحکم ہے، یا خبر محذوف ہے جو علیکم ہے، یا یہاں فلیکن فعل محذوف ہے۔ نظرہ کا معنی مہلت دینا ہے۔ نافع رحمۃ اللہ علیہ نے سین کے ضمہ یعنی پیش اور باقی قراء نے فتحہ یعنی زبر کے ساتھ پڑھا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے تنگ دست کو سہولت دی، مہلت دی، آسانی دی، اسے دنیا اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالی سہولت عطا فرماتا ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث میں اس مفہوم کو روایت کیا ہے، اور ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی طرح مختصر نقل کیا ہے۔ مہلت دینے کے بجائے انہیں معاف کر دینا، مہلت دینے کے بجائے ان کو معاف کر دینا زیادہ ثواب کا باعث ہے، زیادہ ثواب کا ذریعہ ہے۔ یہ بھی احتمال ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں تصدق سے مراد یعنی تصدق آیت میں آیا ہے تو اس سے مراد مہلت دینا ہے، مہلت دینا مراد ہو، کیونکہ عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرفوع حدیث ہے کہ کسی مسلمان کے قرض لینے کا وقت نہیں آتا مگر وہ مقروض کو کسی مسلمان کے قرض لینے کا وقت نہیں آتا وہ مقروض کو مہلت دے دیتا ہے، یعنی جس کو قرض دیا ہے اس کو مہلت دیتا ہے مگر وہ قیامت کے روز اس کے لیے صدقہ ہوگا، یعنی قرض دینے والا اگر قرض لینے والے کو مہلت دے گا تو قیامت کے دن اسے صدقے کا ثواب ملے گا۔ اسے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے، یہی مہلت دینا لینے سے بہتر ہے۔ تاہم یعنی ساتھ ہی ظاہر یہی ہے کہ یہاں تصدق یعنی صدقہ کرنے سے مراد بری کرنا ہے، معاف کرنے سے مراد بری کر دینا ہے، اس کو چھٹکارا دے دینا ہے۔ یہ مہلت دینے کی بنسبت یعنی ڈھیل دینے کے مقابلے میں زیادہ اچھا اور زیادہ ثواب کا باعث ہے، ثواب کا ذریعہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، روایت ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سائے میں جگہ ملے گی وہ انسان ہوگا جس نے تنگ دست کو مہلت دی ہوگی، یہاں تک کہ وہ کوئی چیز پائے یا جس چیز کا مطالبہ کر رہا تھا اس میں سے کچھ صدقہ کرے، وہ کہے جو میرا تیرے اوپر حق تھا
وہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی خاطر صدقہ ہے، اور اپنا صحیفہ یعنی قرض والی جو کتاب ہے جس میں قرض کا معاملہ لکھا ہوا تھا تو اس کو جلا دیتا ہے۔ اسے طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح السنہ میں اس لفظ کے ساتھ روایت کیا ہے، جس نے مقروض کو سہولت دی، آسانی دی یا اس کا قرض ختم کر دیا، وہ قیامت کے روز، قیامت کے دن عرش الہی کے سائے میں ہوگا، اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اسی کے مثل یعنی اسی طرح روایت ہے۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے ابو الیسر سے، امام بغوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ابو الیسر رحمۃ اللہ علیہ سے بھی اسی کے مثل اسی کی طرح روایت کیا ہے۔ طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے کبیر میں حضرت اسعد بن زرارہ سے اور اوسط میں حضرت شداد بن اوس سے اسی کے مثل یعنی اسی طرح روایت کیا ہے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، روایت ہے کہ وہ ایک آدمی سے اپنا حق طلب کرتا تھا لیکن وہ چھپ جاتا۔ پوچھا تجھے ایسا کرنے پر کون سی چیز برانگیختہ کرتی ہے، ابھارتی ہے؟ تو کہا تنگ دستی۔ آپ نے اس سے قسم دینے کو کہا، اس نے قسم اٹھا دی، یعنی قسم واپس لے لی۔ آپ نے وہ دستاویز منگوائی، آپ نے وہ دستاویز یعنی جس پر وہ قرض کا معاملہ تھا وہ دستاویز منگوائے اور اس مقروض کو دے دی، یعنی جس کو قرضہ دیا تھا اس کو دے دی، اور کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا، جس نے تنگ دست کو مہلت دی یا اسے معاف کر دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اسے مصیبت سے نجات دے گا۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے انہی سے مرفوع حدیث نقل کی ہے۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، روایت ہے کہ کہا بے شک فرشتے نے ایک آدمی کی روح قبض کی، فرشتے نے ایک آدمی کی روح قبض کی جو تم سے پہلے ہو گزرا۔ اس سے پوچھا کیا تو نے کبھی کوئی اچھا عمل بھی کیا؟ اس نے کہا نہیں، مگر میں لوگوں کو ادھار دیتا اور اپنے ملازمین کو کہتا، کام کرنے والوں کو کہتا کہ خوشحال کو مہلت دینا اور تنگ دست سے درگزر کرنا، جو اچھی حالت میں اس کو مہلت دینا اور جو بہت ٹائٹ ہے یعنی روزی کے معاملے میں تو اس کو معاف کر دینا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے فرشتوں اس سے بھی درگزر کرو، یعنی اس کو بھی معاف کر دو۔ اسے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اسی کے مثل روایت کیا ہے، اسی طرح روایت کیا ہے۔ صحیحین میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی کے مثل مروی ہے، روایت ہے۔ مہلت دینے اور اس چیز کو صدقہ کرنے کی فضیلت کو تم جانتے ہو، وانتم تعلمون کا مطلب کہ یہ ساری فضیلتوں کو تم جانتے ہو۔ اگلی آیت کا نمبر ہے 281۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون، اور ڈرتے رہو اس دن سے کہ لوٹائے جاؤ گے جس میں اللہ کی طرف پھر پورا دیا جائے گا ہر نفس کو جو اس نے کمایا ہے اور ان پر زیادتی نہ کی جائے گی۔ یوم سے مراد قیامت کا دن ہے، ایسے دن سے ڈرو تو یہاں یوم سے مراد قیامت کا دن ہے یا موت کا دن ہے، ان کے لیے تیاری کرو۔ ابو عمرو اور یعقوب رحمہ اللہ تعالیٰ نے ترجعون کی تا کو مفتوح پڑھا ہے، یعنی زبر کے ساتھ پڑھا ہے، یعنی تم لوٹو گے، اور یعنی ترجعون کے بجائے ترجعون پڑھا ہے، اور دوسروں نے تا پر ضمہ پڑھا ہے یعنی پیش پڑھا ہے، اور جیم پر فتحہ یعنی زبر پڑھا ہے، یعنی مجہول کا صیغہ کہ یعنی تمہیں لوٹایا جائے گا۔ فیہ الی اللہ، اس میں اللہ کی طرف، جس میں اللہ کی طرف پھر پورا دیا جائے گا ہر نفس کو جو اس نے کمایا ہے، یعنی خیر اور شر میں سے جو کمائے تو اس کی جزا یعنی اس کا بدلہ۔ ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون، یعنی ثواب میں کمی کر کے اور عذاب میں زیادتی کر کے تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یہ آخری آیت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی، تو جبرائیل امین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ اسے سورہ بقرہ 280 نمبر آیت کے بعد رکھو۔ اسی طرح امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ثعلبی سدی صغیر رحمۃ اللہ علیہ کی سند سے کلبی سے، اور انہوں نے ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ سے، اور انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس آیت کے نازل ہونے کے بعد 21 دن اس جہان فانی میں رہے، 21 دن اس دنیا میں بظاہر آپ رہے، اس کے بعد پردہ فرما گئے۔ بغوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے
بھی اسی طرح کہا ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے، ایک بات یہ بھی کی گئی کہ 81 دن فریانی 81 دن، اور فریانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے نقل کیا ہے کہ صرف 7 دن بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ربیع الاول کی دوسری تاریخ کو ہوا، جب 11 ہجری کا یعنی بعض نے کہا کہ 21 دن اس دار فانی میں رہے، بعض نے کہا کہ 81 دن، بعض نے کہا کہ صرف 7 دن۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال جو ہے ربیع الاول کی دوسری تاریخ کو ہوا، جب 11 ہجری کا سورج زوال پذیر ہوا۔ اسی طرح ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ نے آیت جو ہے تحدید کے ساتھ، آیت تحدید کے ساتھ وحی کا سلسلہ ختم فرمایا۔ تو اب یہ آخری آیتوں کے بارے میں بھی فقہاء یعنی مفسرین اکرام کی الگ الگ رائے ہے، تو ہر ایک نے بتایا کہ احکام کے اعتبار سے الگ ہے، نزول کے اعتبار سے، مقام نزول کے اعتبار سے، تو ساری تفصیلات ہیں انشاءاللہ تعالی ہم اس کو آگے ذکر کریں گے۔ آج کے سلسلہ درس کو یہی موقوف کرتے ہیں۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلق سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔